سورہ نمبر 72 سورہ الجن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی راہ بتاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ اولاد، اور یہ کہ ہمارا نادان اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتا ہے، اور ہم نے گمان کیا تھا کہ انسان اور جن خدا کی شان میں کبھی جھوٹ بات نہ کہیں گے، اور یہ کہ انسانوں میں کچھ ایسے تھے جو جنات میں سے کچھ کی پناہ لیتے تھے، تو انہوں نے جنوں کا غرور اور بڑھا دیا، اور یہ کہ انہوں نے بھی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو نہ اٹھائے گا۔ جن باتیں کر رہے ہیں آیت نمبر 8 سے۔ اور ہم نے آسمان کا جائزہ لیا تو ہم نے پایا، یہ سب جن باتیں کر رہے ہیں، ہم نے پایا کہ وہ سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ اس ٹائم کا واقعہ ہے جب وحی کا نزول ہو رہا تھا، جو 23 سال میں جب وحی اتر رہی تھی تب بہت سخت پہرا تھا آسمانوں پر، اور ہم اس کے کچھ ٹھکانوں میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ سو اب جو کوئی سننا چاہتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک تیار شعلہ پاتا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ یہ زمین والوں کے لیے کوئی برائی چاہی گئی ہے یا اپنے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اور طرح کے، ہم مختلف طریقوں پر ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم زمین میں اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی بات سنی تو ہم اس پر ایمان لائے۔ بس جو شخص اپنے رب پر ایمان لائے گا تو اسے نہ کسی کمی کا اندیشہ ہوگا اور نہ زیادتی کا، اور یہ کہ ہم میں کچھ فرما بردار ہیں اور ہم میں کچھ بے راہ ہیں، راہ گم کیے ہوئے۔ بس جس نے فرما برداری کی تو انہوں نے بھلائی کا راستہ ڈھونڈا، اور جو لوگ بے راہ ہیں تو وہ دوزخ کے ایندھن ہوں گے۔ آیت نمبر 16 سے۔ اور مجھے وحی کی گئی ہے کہ یہ لوگ اگر راستے پر قائم ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس میں انہیں آزمائیں، اور جو شخص اپنے رب کی یاد سے اعراض کرے گا تو وہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، بس تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اسے پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہو کہ میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہو کہ میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا۔ کہو کہ مجھے اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا اور نہ میں اس کے سوا کوئی پناہ پا سکتا ہوں، بس اللہ ہی کی طرف سے پہنچا دینا ہے اور اس کے پیغاموں کی ادائیگی ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو یہ بتا دے۔ آیت نمبر 24 سے۔ یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت، تو وہ جان لیں گے کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کون تعداد میں کم ہے۔
کہو کہ میں جانتا ہوں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے، یا میرے رب نے اس کے لیے لمبی مدت مقرر کر رکھی ہے۔ غیب کا جاننے والا وہی ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، یعنی اس کی اطلاع کسی اور کو نہیں دیتا، سوائے اس رسول کے جسے اس نے پسند کیا ہو، تو وہ اس کے آگے اور پیچھے محافظ لگا دیتا ہے تاکہ اللہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور وہ ان کے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس نے ہر چیز کو گن رکھا ہے۔